بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فیل کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے۔ اس کی 5 آیات ہیں۔ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یہ فیل والے تھے ابرہا، جس نے مکہ کو خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے یہ آیا تھا۔ اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ یہ بہت ڈیٹیل میں ایک واقعہ ہے انشاءاللہ۔ پھر کبھی زندگی اور وقت رہا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور بتائیں گے۔ آپ لوگ اس کو اگر ڈیٹیل میں سننا چاہیں تو آپ لوگ اس کو یوٹیوب پہ سرچ کریں گے انشاءاللہ، تو آپ کو سورہ فیل کے ڈیٹیل میں انشاءاللہ مل جائے گا۔ صرف مختصراً اتنا بیان کرنا چاہوں گی کہ ابرہا نے خانہ کعبہ کو تباہ کرنا چاہا تھا، اور اس نے اپنے پاس ایک کلیسا بنایا تھا، عیسائی تھا، تاکہ لوگ مکہ وہاں پہ خانہ کعبہ جانے کے بجائے وہاں پر آئیں، تاکہ تجارت جو ہے وہ تجارت کے لیے لوگ ان کے علاقوں میں بھی آئیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ اپنے ساتھ بہت سے ہاتھیوں کو لے کر آیا اور خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے آیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر خانہ کعبہ کی حفاظت کی۔ اور آج اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کی حفاظت کرے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج مسلمان طاقت میں ہیں، اس وقت وہ طاقت میں نہ تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اور یہ ہاتھی والوں کا بھی معاملہ فیل جو ہے، عام الفیل، اسی سال ہوا جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس وقت کیلنڈرز تھے نہیں، تو خاص واقعات کی نسبت سے سال کا نام رکھ دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ کیا اس نے ان کی خفیہ تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا؟ کیا کہ وہ خانہ کعبہ کو مسمار کرنا چاہتے تھے، اور ان پر غول کے غول پرندے بھیج دیے جو ان پر پتھریلی مٹی کی کنکریاں پھینک رہے تھے، تو اس نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے جیسا کر دیا۔ اس تمام کی تمام فوج کو وہ اس تمام کی تمام فوج کو وہ کنکریاں مارتے تھے، وہ پرندے، اور وہ ساری کے ساری جس چیز پر وہ کنکری گرتی تھی وہ سارے کے سارے وہ کھائی ہوئی بھوسی کی طرح ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں یہاں پر انہی کے بارے میں بیان فرمایا کہ اصحاب الفیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا۔ اور آج اگر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی کعبے کی حفاظت کرے گا، تو آج اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت وقار، عزت، پیسہ، دولت، سب کچھ عطا کیا ہے۔ تو اب مسلمانوں کا پر فرض یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی، اللہ کے گھر کی حفاظت فرمائیں کریں۔ سورہ قریش کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش۔ قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایلاف کے دو معنی، دو پہلو ہیں۔ وہ کیا ہے کہ الفت کے معنی ایسی محبت جو خیالات میں ہم آہنگی کی وجہ سے ہو، اور اور یہاں پر جو خاص طور پر کہا گیا کہ جو اللہ نے قریش کو مانوس کر دیا تھا، کس بات سے؟ یہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ قبیلہ قریش حجاز میں متفرق مقامات پر بکھرا ہوا تھا۔ سب سے پہلے قصہ بن کلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد اعلیٰ کو یہ خیال آیا کہ اپنے قبیلے کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے۔ اس نے اپنے سارے قبیلے کو مکہ میں اکٹھا کر دیا، اسی بنا پر قصہ کو مجمع کا لقب دیا گیا، اور اس طرح کعبہ کی تولیت جو تھی اس قبیلے کے ہاتھ آ گئی۔ اور الاف کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہاشم کے بیٹوں کو خیال آیا کہ اس بین الاقوامی تجارت میں حصہ لینا چاہیے جو ان قافلوں کے ذریعے سے ہوتی تھی، جو یمن سے شام اور فلسطین تک جاتے تھے۔ یمن میں مشرق سے تجارت ہوتی تھی، اور شام میں افریقہ اور مصر سے۔ تو ہاشم کے بیٹوں نے آس پاس کے علاقوں میں تجارتی روابط قائم کیے اور عملاً تجارت میں حصہ لینا شروع کیا، جس سے مکہ ایک بین الاقوامی منڈی بن گیا۔ قریش کے کافی سال بھر دو تجارتی سفر کرتے تھے۔ گرمیوں میں وہ شام اور فلسطین کی طرف جاتے تھے کیونکہ یہ علاقہ مکہ کی نسبت بہت ٹھنڈا تھا، اور سردیوں میں ان کا قافلہ یمن کی طرف جاتا تھا کیونکہ یہ علاقہ مکہ کی نسبت گرم تھا۔ سال میں ان دو تجارتی سفروں سے اتنی آمدنی ہو جاتی تھی کہ سال کا باقی حصہ آرام سے گھر بیٹھ کر کھاتے تھے، پھر بھی ان کے پاس بہت کچھ بچ جاتا تھا۔ اس طرح وہ آسودہ حال اور خاصے مالدار بن گئے تھے۔ یہ دونوں موسموں کے تجارتی سفر ہی ان کی تمام تر دلچسپیوں کا مرکز بن گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے، ان کے دل میں سردی اور گرمی کے سفر کی محبت ڈالنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے دلوں میں ڈالی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ان پر لازم ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنی آسانیاں کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی گھر کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانے کو دیا اور ان کو خوف سے امن دیا۔ یعنی کہ مکہ یہ وہ علاقہ تھا کہ اس کے آس پاس جتنا بھی خون خرابہ ہوتا، لیکن مکہ میں خون خرابہ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ کے اہل مکہ کو امن دیا۔ سورہ ماعون کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین۔
بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ نہ صرف وہ روز جزا کو جھٹلاتا ہے، بلکہ بلکہ یہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یتیم کو بھی دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا۔ فویل للمصلین، بس بڑی ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے، یعنی جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو نمازوں کا وقت ضائع کر دیتے ہیں، اور جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، اور عام برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے، عام استعمال کی چیزیں بھی لوگوں کو نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہلاکت کا کہہ دیا۔ سورہ کوثر کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ یہ حوض کوثر کا ذکر کیا جا رہا ہے، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ فصل لربک وانحر، تو اللہ تعالیٰ اس حوض کوثر کو عطا کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، یقیناً تمہارا دشمن ہی لا اولاد لا اولاد ہے، یعنی کہ لا ولد سے مراد کیا ہے کہ وہ جڑ سے کٹا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے، اسی وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ بے فکر رہیں، آپ کا نام لینے والے تو باقی رہیں گے، لیکن ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ کافرون کا آغاز ہوتا ہے، قل یا ایہا الکافرون، آپ کہہ دیں کہ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے۔ مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، آپ ان کو مانیں، ایک سال ہم آپ کے رب کو مانیں گے، ہم سالوں کی باریاں لگا دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم ان کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تو میں تمہارے دین کی پیروی نہیں کروں گا، تم میرے دین کی پیروی نہیں کرو گے، تمہارے لیے تمہیں تمہارا دین مبارک اور میرے لیے میرا دین ہی بہترین ہے۔ سورہ نصر کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مدنی سورہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ سے مراد یہاں پر کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ فتح سے مراد کسی عام مورچے کی فتح نہیں، بلکہ اس سے مراد مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن قریش کے مرکز شہر مکہ کی فتح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اللہ کی مدد اور فتح آپ پہنچی اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ گروہ در گروہ، ایسے نہیں پہلے لوگ ایک ایک بندہ آ کے اسلام قبول کرتا تھا، پھر لوگ گروہ در گروہ آ کر اسلام میں داخل ہونے لگے، تو آپ اپنے رب کی، اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اب لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اس سے بخشش مانگیے، یقیناً وہ ہمیشہ سے توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورہ لہب کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوں۔ ابو لہب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا حقیقی چچا تھا، سب سے بڑا تھا چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ابو لہب جو ہے وہ طبیعت کے مالدار تو تھا، لیکن طبیعت کے اعتبار سے بہت زیادہ بخیل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر اسے اس کی لونڈی صوبیہ نے دی۔ اس نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر اسے اس کی لونڈی صوبیہ نے دی، تو اس خوشی میں اس نے صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نے آپ کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، اور بڑا چچا ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو باپ کا قائم مقام سمجھ کر اس نے اپنی طبیعت کے خلاف اس خوشی کا اظہار کیا تھا، یا اسے کرنا پڑا تھا۔ یہ اس کے بخل ہی کا نتیجہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب فوت ہونے لگے تو انہوں نے آپ کی کفالت، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس تھی، ابو لہب کے بجائے ابو طالب کی سپرد کی تھی، جو مالی لحاظ سے ابو لہب کی نسبت بہت کمزور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد 3 سال تک اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام نہایت خفیہ طور پر ہوتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ اپنی قریبی کنبہ والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی تعمیل میں بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو اپنے ہاں کھانے پر بلایا، اور کل 45 آدمی جمع کر کے ان سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، لیکن ابو لہب نے وہاں پر مخالفت کی۔ لیکن نبی حضرت جو ابو طالب تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی۔ ابو لہب جو ہے وہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی کوشش میں رہتا تھا۔
ابو لہب نے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائے، اور وہ ہلاک ہو گیا، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کسی کام نہ آیا، وہ جلد ہی شعلے والی آگ میں داخل ہوگا۔ وہ اسی شعلے پر، اپنے چہرے پر وہ بہت زیادہ ناز کیا کرتا تھا کہ اس کا چہرہ بہت چمکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہی اس کے لیے ہلاکت کا سبب بنایا کہ وہ اسی ویسی ہی آگ میں، شعلے والی آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں جو شعلے مارتی ہوئی ہوگی، اس میں داخل ہوگا۔ اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، اس کی گردن میں مضبوط بٹی والی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ یعنی اس عورت نے کیا کیا تھا کہ ایندھن اٹھائے پھرتی ہے۔ ابو لہب کی جو بیوی ہے وہ، ابو لہب کی بیوی نے کیا کیا تھا کہ اپنے اس کا ہار، جو روایات میں آتا ہے کہ ابو لہب کی بیوی نے اپنا ہار ایک اس کو دیا تھا، ایک غلام کو دیا، اور اس سے کہا کہ اس کے عوض حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو ذلت کی موت دی، کہ وہ کس طرح دی اس کو کہ ابو لہب کو چیچک کی شکل، چیچک کی بیماری لاحق ہو گئی، تو اسے اپنی ساری عمر کی کمائی برباد ہوتی نظر آنے لگی، کیونکہ اب اسے اپنی موت کا یقین ہو چکا تھا۔ چھوٹ کی وجہ سے اس کے بیٹوں نے اس کے ساتھ کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا، بالآخر وہ نہایت بے کسی کی موت مرا۔ مرنے کے بعد بھی اس کا کوئی بیٹا اس کے قریب نہیں گیا۔ 3 دن تک اس کی لاش ایسے ہی بغیر کفن دفن کے پڑی رہی، سڑتی رہی۔ پھر جب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو تانے دینے شروع کیے تو انہوں نے ایک حبشی کو کچھ معاوضہ دیا کہ وہ ایک گڑھا کھود کر اس میں لاش کو دھکیل دے اور اوپر سے مٹی ڈال دے، یا پتھر وغیرہ دور سے ہی پھینک کر لاش کو چھپا دیں۔ اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کے کچھ کام نہ آیا، نہ اس کے مال، نہ دولت، نہ اولاد، کچھ بھی اس کے کام نہ آیا، حتیٰ کہ حتیٰ کہ کیا ہوا کہ حتیٰ کہ اس کا اس کی کفن دفن کا بھی بندوبست نہ ہو سکا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھا دیا لوگوں کے لیے کہ وہ کس قسم کا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ پھر کیا کیا۔ سورہ اخلاص کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ آیت کے انداز سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کسی سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکیلے کی دعوت دے رہے تھے، جبکہ دور نبی کے ساری دنیا طرح طرح کی شرک میں مبتلا تھی، لہٰذا اللہ کی ذات کے متعلق آپ سے کئی بار سوال ہوئے، اور کئی قسم کے فرقوں کی طرف سے سوال ہوئے۔ سب سے پہلے یہ سوال مشرکین مکہ نے اٹھایا تھا، جو ہر خوبصورت پتھر کو معبود بنا لیتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اس سوال کی نوعیت کے بارے میں حدیث ہے کہ مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا ہم سے نسب بیان کرو، کہ اللہ کا نسب کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ نے یہ صورت اتار دی کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ وہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اور صمد وہ ہوتا ہے جو کسی سے پیدا ہوا ہو، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہو، اس لیے کہ جو کسی سے پیدا ہوگا وہ ضرور مرے گا بھی، جو پیدا ہوگا نا اس کو موت بھی ضرور آئے گی، اور جو مرے گا اس کا کوئی وارث بھی ہوگا، اور اللہ نہ مرے گا اور نہ ہی اس کا کوئی وارث ہوگا، اور نہ اس کو کوئی کفو ہے، کفو ون احد، یعنی اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں، اس کے مشابہ نہیں، کوئی اس کے برابر کا نہیں، کوئی مثال اس کے برابر کی نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیں وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کبھی کوئی ایک اس کا برابر کا ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے برابر کا نہیں، اللہ تعالیٰ کے برابر کا نہ کوئی ہے اور نہ ہی کوئی ہو سکتا ہے۔ سورہ اخلاص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کو تہائی قرآن کے برابر قرار دیا ہے، کہ یہ ایک تہائی، 1/3 ہے قرآن کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ ہر رات 1/3 قرآن پڑھے تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ اخلاص کو پڑھ لے۔ اب دیکھیں 1/3 قرآن آپ پوری رات کو نہیں پڑھ سکتے ایک رات کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ 1/3 اگر کوئی قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو وہ سورہ اخلاص کو پڑھ لے۔ اتنی اہم ترین ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ہم اپنے ایمان کو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اپنے ایمان کی بہترین حالت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فلق کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق،
उसके शर से जो उसने पैदा की। अब ये इससे इतनी अहम तरीन बात क्या है कि पनाह में आता हूं, यानी सुबह जब भी सुबह का सूरज जब नमूदार होता है, तो सुबह के सूरज के साथ शैतान भी उसकी किरणों के साथ निकलता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि, क्या फरमाया कि उसके शर से जो उसने पैदा की, हर हर शर से, हर हर शर से अल्लाह ताला की पनाह मांगिए। हम नहीं जानते कि कौन सा शर हमारे लिए कौन किस तरह का नुकसान पहुंचाने वाला है। तो ये जो दो सूरतें हैं, हम अपने हर जाहिरी और बातनी शर से अल्लाह ताला की पनाह में आते हैं कि हर अल्लाह ताला हमें, हम अपने अपने नफ्स के शर से भी अल्लाह ताला की पनाह में आते हैं कि अल्लाह तो हमें अपनी पनाह में ले ले अपने नफ्स के शर से भी। और सबसे बुरा शर अपने नफ्स का शर होता है। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और तारीकी के शर से जबकि वो छा जाए। क्यों? क्योंकि रात के अंधेरे के अंदर ही सारे के सारे गुनाह होते हैं। इस तारीकी के अंदर सब गुनाह होते हैं। इसलिए क्या कहा गया कि और तारीकी के शर से जबकि वो छा जाए। वमिन शर्रि नफ्फाथाति फिल उक़द, और गिरोह में फूंक मारने वालियों के शर से। आज भी पता है क्या होता है कि बहुत से लोग वो गलों के अंदर, गले के अंदर वो धागा दे देते हैं, गिरे बांध बांध के, उस पे फूंके लग मार मार के वो फिर गिरे बांध के दे देते हैं, जी ये चलें जी गिरे बांधा हुआ पहले। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि वो जो जॉइंटिस लोगों को हो जाता है ना, ये अरकान जो होता है, उसके लिए भी ऐसे गिरे बांधे हुए धागे गलों में, गले में डाल देते हैं। वो कहते हैं जी ये जैसे जैसे आपका जॉइंटिस कम होगा ना, तो वो क्या होता है कि वो धागा लंबा होता जाता है। और मैं आप अगर मैं 80% भी कहूँ इन लोगों पर, इसको इन बातों में यकीन है, तो गलत नहीं होगा। तो ये गिरोह पे फूंक मारने वाले तो शर वाले लोग हैं। बदकिस्मती से हम मुसलमान बड़े आराम से इनकी चुंगलों में आ जाते हैं। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हासिद के शर से जो जब वो हसद करे। यानी हसद इतना बड़ा शर है कि उसके शर से पनाह मांगने की जरूरत है। इंसान की नेमतें जो अल्लाह ताला ने इंसान को नेमतें दी होती है, जब कोई हासिद उसको हसद करने लगे, तो अल्लाह ताला उसकी हसद के शर की वजह से उससे वह नेमतें भी छीन लेता है। इसलिए अल्लाह ताला से ये रोजाना ये मौज़तैन पढ़ के अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें हासिदों के शर से महफूज रखे। औलाद की खुशियों में जब हम खुश होते हैं, तो हासिदों का शर हमें पकड़ लेता है। वही खुशियां हमारी तकलीफ में बदल जाती हैं। औलाद नाफरमान हो जाती है, घरों के अंदर सुकून खत्म हो जाता है, खलूस खत्म हो जाता है, मोहब्बतें खत्म हो जाती हैं। सूरह नास का आगाज होता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ए नबी, आप कहिए मैं लोगों की परवरदिगार की पनाह मांगता हूँ। ये दर हकीकत हुआ ऐसा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ था। तो उस के एवज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दो सूरत सूरत दी गई, ताकि वो ये पढ़कर इस अल्लाह ताला की पनाह में भी आए और इसका दम भी किया करें, ताकि वो जादू का असर तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कई सालों तक रहा। 12-13 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जादू के असर, उसकी तकलीफ में रहे। उनको जोड़ों में दर्द भी रहा। यही वजह थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के दरख्त का सहारा लेकर खुतबा दिया करते थे। वो जादू का असर, लेकिन वो अल्लाह से फिर भी मांगते रहे, मायूस नहीं हुए। तो हम समझते हैं कि जादू जो है वो हम पर कैसे होगा जादू, कि जो तावीज लिखकर गलों में लटका देते हैं, फिर तावीज को बना बना कर फिर पिलाते हैं, ये सारे तरीके कहीं पर भी नहीं है। जो मसनून तरीका है वो मरीज को दम करने का है, वो सुन्नत से साबित है। कि तावीज़ों को लिख लिख कर फिर उसको वो करना, फिर उसको पिलाना। और फिर पता नहीं वो भी करते हैं कि जाफरान से प्लेटों पर, संगे मरमर की प्लेटों पर लिखते हैं, फिर उसको कहते हैं जिसको बारिश का पानी इसमें डालिए और फिर उसमें उससे पिलाइए। ये सारे काम देखे हुए हैं मैंने, कि सब काम होते हैं। और जब खास तौर पर जब इंसान बीमारी की हालत में होता है ना, तो इंसान समझता है कि कुछ ना कुछ कर ले, कहीं ना कहीं से शिफा मिल जाए। लेकिन ये कोई भी तरीका सुन्नत से साबित नहीं है। अल्लाह ताला फरमाती है, "ए नबी, आप कह दीजिए कि मैं इंसानों के रब की पनाह मांगता हूँ, इंसानों के बादशाह की, इंसानों के माबूद की, वसवसा डालने वाले, हट हट कर आने वाले की शर से।" जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है, कौन डालता रहता है? शैतान, जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान हर इंसान में
خون کی طرح دوڑتا ہے، یہ ہمارے ہمارے جسم کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اللہ اکبر! ہم کہتے ہیں جی ہماری اولاد پہ تو ہمیں پورا بھروسہ ہے، ہماری اولاد تو بہت شریف ہے، بہت اچھی ہے، ہم نے بڑی اچھی تربیت کی ہے، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کے انکاری ہیں؟ وسوسہ ڈالنے والے، ہٹ ہٹ کرانے والے کے شر سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، ہم بے بس ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں، ہم شیطان کے وسوسوں میں بڑی جلدی آ جاتے ہیں۔ من الجنت والناس، جنوں اور انسانوں میں سے، خواہ وہ جنوں سے ہو یا انسانوں سے۔ کیوں؟ کیونکہ لشکر، شیطان کے لشکروں میں جن اور انسان دونوں شامل ہیں، دونوں اس کی افواج میں شامل ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیاطین سے، شیاطین کے وسوسوں سے محفوظ رکھے۔ رب کائنات ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ کا آنا، پڑھنا، پڑھانا، قرآن کے لیے وقت دینا قبول فرمایا۔ الحمدللہ میرے رب کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم قرآن کو مکمل کر سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروردگار ہم اس قابل نہ تھے کہ ہم قرآن کا ایک لفظ بھی پڑھ سکتے، سیکھ سکتے اور اس کو سمجھ سکتے۔ یہ تیری ہی دی ہوئی استطاعت سے ممکن ہوا ہے کہ آج ہم ایک بار پھر سے قرآن سے جڑ گئے، آج ایک دفعہ پھر ہم نے قرآن کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، ہم اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں اگر ساری زندگی بھی سجدوں میں گرے رہیں تو کم ہے، لیکن ہم کم ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، کم ہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آتے ہیں، اور کم ہی ہم اللہ کا شکر گزار ہوتے ہیں۔ ہم دنیا کے وسوسوں میں بہت مگن ہیں۔ پروردگار تو ہم سے راضی ہونا، ہماری خطاؤں کو معاف کر دینا، ہماری گناہوں کو بخش دینا، جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے قرآن کو پڑھنے میں ہو گئیں، یا اللہ تو ان سب کو معاف کر دینا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں سے راضی ہو، دل کی گہرائیوں سے بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے جو شروع سے لے کر آخر تک ابھی تک اس قرآن سے جڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ہمیشہ کے لیے قرآن سے جوڑ دے، اور یہ رمضان ہم سب کی زندگیوں کے اندر ایک بہترین تبدیلی لائے کہ ہم ہمیشہ قرآن سے جڑے رہیں اور قرآن ہم سے دور نہ ہو، ہماری پیاس کو اللہ تعالیٰ بجھنے نہ دے، اس پیاس کو اللہ تعالیٰ مزید بڑھا دے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو اس قرآن کی پیاس کو اتنا بڑھا دے کہ اس کی پیاس ہماری سانسوں کے ساتھ ہی بجھے۔ اللہ تعالیٰ سب لوگوں سے راضی ہو جی، انشاءاللہ بس دعا کرتے ہیں جی۔